السلام علیکم ویورز، میں ہوں ضیاء خان۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مایوسی۔ آج کی ولاگ میں بتایا جائے گا کہ پروفیسر صاحب مایوسی کے بارے میں کیا لکھیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے مایوسی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مایوسی کا بمر ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہوتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ میں ابھی ایک ایسی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے اور ان کے اندر مایوسی اور نا امیدی کی ویسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسی کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر میں تھے ہمارے اندر پیدا ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی فزیٹرسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر نفسیات نہیں تھے، اس لیے ہم اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ان بڑوں کی طرف بھاگتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نسخہ ضرور موجود ہوتا تھا جس کو آپ ہمارا بابا کہہ لیں تو وہ ہماری مشکلات کے حل ڈھونڈ کر ہمیں دے سکتے تھے۔ جب ہم بابوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا نسخہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے آپ بھی یہ فن طب روحانی کا علم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نسخہ سائل کے پلے بندہ ہوتا ہے، اس کو صرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈائلاگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کے پلو میں بندھا ہوا نسخہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ ہم بڑی گہری مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کم از کم مایوس ہونے کا اور نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریر نہیں، ان کو تو مایوس ہونے کا حق ہے لیکن آپ کو حق نہیں ہے۔ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پردادا تھے اور وہ پورس کی فوج میں ملازم تھے اور وہ سکندر اعظم سے لڑے اور انہوں نے بڑی داد شجاعت دی اور ان کا ایک بازو کٹ گیا لیکن زندہ سلامت گھر پہنچے، اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر میں جو آپ کا جبر دادا تھا وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ رہا، سلامت رہا، اس کی نسل آگے چلی، اور جو آپ کا سکڑ دادا تھا وہ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتح ہو کے واپس آیا، لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ جوان، توانا، خوبصورت تھا اور طاعون کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا پلتا پھولتا رہا، اور آپ کے اس جبر دادا کی متوازی ایک اور آپ کا ککر نانا تھا جس کے گھر ایک عورت بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس پورس والے سے ہوئی۔ ایک سسٹم بنا کے لا رہے ہیں، کہتے ہیں قدرت گیر گیر کے ان کو زندہ سلامت رکھ کے آپ کو یہاں تک اس ڈیٹ تک لائی ہے، اور وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے، جنہیں وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے والدین پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم، نہایت اعلیٰ، نہایت سپیریئر، نہایت اسٹرانگ، نہایت امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا آپ اتنی ارکا قوم ہیں اور آپ کے ارد گرد چلنے والا یہ تانگے والا، یکے بان، ویلڈنگ کرنے والا، یہ ترکان، یہ لوہار، یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے اگر یہ موجود ہیں، اگر آج ہیں تو قدرت چانٹ چانٹ کر ان کو لائی ہے اور کچھ لوگوں کو اپنی چلنی میں سے گزارتے ہوئے لے آئی، تو آپ کیسے مایوس ہو گئے؟ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اگر آپ مایوسی میں، نا امیدی میں یا نامرادی میں داخل ہوں۔ ہم نے کہا لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں اور کوئی لمحہ ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم مایوس نہ ہوں، گھبرائے نہ ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ بار بار فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس میں بڑا کوئی راز ہے۔ تو فرمایا ہے فرمانے والے نے کہ چونکہ آپ کی زندگیوں میں خواہش، آرزو، ڈیزائر اتنی گہری اتر چکی ہے کہ آپ سوائے مایوسی کی بیٹری کا چارج لینے کے اس ڈیزائر کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کے اندر کسی نہ کسی شے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی، اس لیے آپ مایوسی کے ساتھ چلیں گے۔ جب خواہش کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی وہ جائز ڈیزائر آپ کے ساتھ رہیں گی، وہ خواہشیں رہیں گی، وہ آرزویں رہیں گی جو کہ رہنی چاہیے، پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ ایسی ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے، جس طرح ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈے یو
مخلوق کی بوندم، چڑیا کو اس کا نہیں پتا، گھوڑے کو نہیں پتا، شیر کو نہیں پتا، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے، اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش اور انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے، وہ تمہارے دستخط ہیں، وہ تمہارے تصویری دستخط ہیں، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ان رسالوں میں چھپتی ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو بہت مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہے، پڑے ہوئے ہیں، بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں، ایک لمحے کو سوچئے ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی اور صرف متن رہ گیا، تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق آپ کی زندگی میں سے 50-60% نا امیدی اور مایوسی کم ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کالک کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے، اس کے سیاہ دبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا۔ ہمارے محلے میں دیگچیاں کھلی کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا، وہ عین گلی کے اندر اڈا جما کے گیلی مٹی لگا کے دونکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا، اور ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ ہم اسکول جانے کے بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے، کالی سیاہ دونکنی، کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے، ان کو ذرا سا دھو کر کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوکھنے دیتا، دونکنی سے ہوا دے کر وہ کلئی کے ساتھ کلئی کی ایک جریٹ خراش دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کا مانجا دیتا تھا، اور وہ دیگچی دیکھتے دیکھتے بکائے نور بن جاتی، اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے، میری تسلیم اور رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں، اور میں ان کو اس جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوجود شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ و سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں، کچھ خواہشیں پوری ہوتی، کچھ نہیں پوری ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے۔ مثلا آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے نا، تو اس سے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی انیشیٹو سے، کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں، نا امیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی، اور پھر ہم اس تاریک سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے اس کے کنارے سے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی، ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہچہانا شروع کر دے گی، پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ۔ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں، ابھی روشنی آئی نہیں ہے، لیکن وہ ہدہد ہے، وہ بڈھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا، گردن کو پیچھے کھینچتا ہے، اور اس کے بعد وہ چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نا امیدی، مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکل سے اتنی بیماریوں کو پلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، اور جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجر نسب نامہ ہونے کے باوجود پیچھے چل
چلتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، لاگو براشانو اسے کہتے تھے، بڑی خوبصورت جھیل تھی، لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے۔ ہم کو بھی جب 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹالین لوگ بہت موج میلہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا اچھا خوبصورت سا، وہ کشتی کے پتوار پر چڑھ کے کچھ ڈانس سا کرنے لگا۔ کشتی ڈگمگائی اور ڈولی اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اس کو میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بھائی خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خواہ مخواہ کیوں پڑیں۔ تو میرے ساتھ 62-63 سال کا ایک بڈھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، میری 27 برس عمر تھی۔ اس نے کوٹ اتارا، اپنی پتلون سمیت اور بوٹوں سمیت اس نے چھلانگ لگا دی، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے۔ لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے، لیکن مجھ سے بوٹ کے تسمے کھل نہیں سکے۔ اس نے اس کو جا کر پکڑا، الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر نہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس کو ٹوڑی کے نیچے دیتے ہوئے وہ بابا تیرتا ہوا اس کو کشتی کے پاس لے آیا اور لا کر اس کو سہارے سے کشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے بڑے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اب وہ جو گرنے والا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا اور پریشان بھی تھا، خوفزدہ بھی تھا، تو اس نے بڑی دبی ہوئی مری ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی فیور کی ہے، مجھے بچایا۔ تو اس بابے نے کہا، نو نو نو، یہ کیا بات تم نے کی، کچھ نہ کہو مجھے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے، تم ہو ہی اتنے قیمتی کہ جب گرتے کوئی بھی تمہیں بچاتا، اس میں کیا بات ہے شکریہ ادا کرنے کی۔ تو مجھے آج آپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو وہ بابا بیٹھ کے آرام سے اپنے کپڑے سکھاتا اور نچوڑتا رہا، اپنا انڈر ویئر زیر جامہ اور بوٹ کھول کے سکھاتا رہا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات طے پا جائے کہ ہم جب اپنا اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صحت کے ساتھ، کسی بھی شکل کے ساتھ، کسی بھی رنگ و روپ کے ساتھ، تو پھر ہم اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت عطا کی ہے۔ یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے، اور وہ بہت ٹھیک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہو، اگر وہ آج سے اپنے سبحانے آنے والا کل، اپنے ٹمارو کو اپنی گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مجھے سبحانے کا لفظ اس لیے پسند ہے کہ میں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سندھ ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے، اس کے لوگ بڑے پیارے میٹھے لوگ ہیں، اچھے سائیں لوگ، گانے بجانے والے اور ادب کرنے والے۔ میں نے وہاں بڑا وقت گزارا ہے ترپارکر میں، میں انہیں آج بھی یاد کرتا ہوں۔ میرے دوست جو مکی نہال چند پتہ نہیں کیسے ہوں گے کپیڑی خان تھے، انہوں نے مجھے بڑی محبت دی، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں کبھی کبھی ایسے الفاظ ڈھونڈ کے استعمال کرتا ہوں۔ سبحانے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے آنے والی کل، ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے اردو میں سبحانے لفظ استعمال کرتا ہوں آنے والی کل میں، اور یہ اپنے جلو میں اور اپنی جولی میں بہت ساری خوشیاں، ڈھیر ساری نعمتیں لے کر تیار رہتی ہے۔ لیکن اگر آدمی سبحانے سے آنے والی کل سے خوف زدہ ہو جائے تو اس کی جولی میں وہ کچھ نہیں پڑتا جو کچھ پڑھنا چاہیے۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک بڑا سا اچھا سا سیب کھا رہا تھا۔ سیب کھا چکنے کے بعد بڑی براق اور سفید تشتری میں اس کا ایک بیج، سیب کا بیج بڑا چمکدار سا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، دیکھو بی بی، یہ تو بیج ہے، اس میں سبحانے کا سیب پوشیدہ ہے۔ ایسی بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگی، آپ کون سے سیب کی بات کر رہے ہیں، اس بیج میں تو 300-400 سیب پوشیدہ ہیں، یہ آپ کس سیب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ اس آنے والی کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور مایوسی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری چالاکیاں اختیار کی جا سکتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے بابوں نے یہی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزوؤں کو ذرا سا روک سکیں، جس طرح آپ اپنے پیارے ڈوگی کو کہتے ہیں، تم ذرا باہر دہلیز پر ٹہرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، پھر میں تمہیں لے کر چلوں گا، تو ڈیزائر کو سنگلی ڈال کر چلیں، اور ڈیزائر کو جب تک آپ پیار نہیں کریں گے، کتی کی طرح سنگلی ڈال کر سیر نہیں کروائیں گے، اسے نچائیں گے نہیں، اس کو گلستان کی سیر نہیں کروائیں گے، وہ چمٹ جائے گی۔ آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، ایک آپ اور ایک آپ کے محبوب کے درمیان ایک چھوٹی سی سنگلی ہوتی ہے اور ایک عجیب طرح کا فاصلہ ہوتا ہے، اس طرح آپ کی ڈیزائر کے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کو کھلائیں، ساتھ ساتھ رکھیں، لیکن ڈیزائر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے ضروری اور مشکل امر ہے، اگر آپ شروع کر دیں سنگلی تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔